پاکستان میں اس وقت انتشار ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو سر دور کرنے کا کیا طریقہ کیا رہا ہے؟ ہمارے اندرونی خطرات بہت سارے بیرونی انٹرفیئرنسز کی وجہ سے، ایک آپ ایک مسلمان کنٹری ہیں اور دوسرے آپ نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ ہیں۔ عمران خان کیا لانگ مارچ کریں گے؟ میرا خیال کرے گا اور کرنا پڑے گا اسے۔ کیا عمران خان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ ملنے کا چانس ہے؟ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں گے، پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، عمران خان وزیر اعظم بنے۔ ہندوستان کا جو مودی ہے اس وقت، اب دیکھیے وہاں کا وہ اسے نیشنلزم کو ہوا دی ہے۔ سر وہ نیشنلزم نہیں ہے، وہ ہندوازم ہے۔ نریندر مودی از اے کمبینیشن آف ہٹلر اینڈ میسولینی کی روح کو آپ ملائیں تو نریندر مودی جیسا انسان پیدا ہوتا ہے۔ جو اس وقت سوات میں سر صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ملالہ یوسفزئی آئی ہیں تو اس کے فوراً بعد ملالہ یوسفزئی کے بھی کانٹیکٹ جو ہیں وہ سی آئی اے سے ملتے ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کے اندر آپریشنز کرنے کے لیے بنائی گئی۔ ہندوستان سر جو آج جس جگہ پر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہیں یہ فریز ہوئے ہیں کافی عرصے سے۔ جس وقت تک یہ لوگ موجود ہیں انڈیا کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر کوئی تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں عبد الباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ بالکل تعارف کی محتاج نہیں۔ ماشاءاللہ آپ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام چینلز میں کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے ماضی کے بارے میں، انہوں نے سروس کب جوائن کی، کہاں کہاں سروس کی، پاکستان کے لیے کتنی خدمت کی، ملٹری کے لیے کیا ان کی خدمات تھی، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان سے جب گفتگو کریں گے تو میں آپ کو ان کا سرسری تعارف کرائی دیتا ہوں۔ جو جہاں پر انہوں نے خدمات انجام دی ہے وہ کمانڈر ملٹری انٹیلیجنس سیکٹر پنجاب رہے ہیں، کمانڈر ملٹری انٹیلیجنس سیکٹر کشمیر رہے ہیں، کمانڈر آئی ایس آئی پنجاب رہے ہیں، ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان آرمی رہے ہیں، سیکریٹری ریلیف اینڈ کرائسس مینجمنٹ پنجاب رہے ہیں، اور گریجویٹڈ فرام اسٹاف کالج کوئٹہ سے اور این ڈی یو اسلام آباد سے۔ میری مراد ہے جناب بریگیڈیئر سید غضنفر علی۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو ویری مچ فار کائنڈ ورڈز، تھینکس اے لاٹ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن پر تمام تقریباً چینلز پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ سے کئی ایک چینلز پہ ملاقات بھی ہوئی، اور آپ سے تجزیے ہم آپ کے تجزیے بہت ڈیپ انسائٹ ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے آپ کے تجربے، کیونکہ ظاہر ہے جتنا آپ نے کام کیا ہے پاکستان میں ملٹری میں، اور جو آپ کے اداروں میں جہاں آپ نے کام کیا، وہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کی تمام تر جو اندرونی اور بیرونی جو سازشیں ہوتی ہیں، یا ہمارے جو بارڈرز کے کراس سازشیں ہوتی ہیں، ان سے باخبر رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ ہندوستان کے بارے میں جس طرح آپ کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے تجزیے ماشاءاللہ قابل رشک ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آرمی میں کیسے آئے؟ واز اٹ یور اون چوائس، یا آپ نے کہا چلو جی کوئی نوکری نہیں مل رہی تو چلو آرمی میں جوائن کر لیں؟ کیا تھا، یعنی کوئی انسینٹیو کیا تھا، کوئی آپ کے اندر کوئی جنون تھا کہ آپ نے کہ میں نے آرمی میں آنا ہے؟ باسط صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یقین کریں، آپ ویسے تو آپ میرے بہت پرانے دوست ہیں سر، فیملی فرینڈ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن مجھے آج میں بھی آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں۔ میں جب ینگ تھا تو آپ کے ڈرامے ینگ کیا، میں آپ ہی کی عمر کا ہوں، مطلب جب ہم لیکن ہم آپ کی فٹنس کو دیکھ آپ کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے، اور آپ جس طرح آتے تھے، اور اینڈ آئی یوز ٹو انوے ان دوز ڈیز، ہم پنڈی میں ہوتے تھے اس وقت، تو میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن سر آپ کی جو فٹنس ہے قابل رشک ہے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ جو اداکاری تھی وہ کمال کی ہوتی تھی، آپ نے چھوڑ دی، میرا خیال نہ چھوڑتے تو آج آپ پرائڈ آف پرفارمنس سے زیادہ کچھ لے چکے ہوتے سر۔ بہرحال اب آپ نے بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ میں بڑا حقیر سا انسان ہوں، بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں۔ فادر میرے پاکستان آرڈننس فیکٹری میں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس میں ملازم تھے، اور ہم وہیں واہ کینٹ میں رہا کرتے تھے، اور واہ کینٹ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیفنس ہے، ایریا ہے جہاں پہ پوری پاکستان آرمی کے لیے، بلکہ اب تو انٹرنیشنلی ویپنز، لائسنس، پسٹول، گولیاں، یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک نیچر تھی، ایک ماحول تھا وہاں، ماحول تھا بالکل، جہاں سے میں نے اپنی
CM بوائز ہائی اسکول تھا، وہاں سے میں نے اپنی میٹرک کیا، اور اس کے بعد پھر ہم گورنمنٹ کالج میں آ گئے پنڈی میں. تو میرا اصل میں فوج میں آنے کا جو انسیڈنٹ ہے، یا فوج میں آنے کا جو مطلب ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا فوج میں آنا ایک حادثہ تھا؟ نہیں، وہ ایک بڑی عجیب سی ریزن ہے میں جو آپ کو بتاؤں گا. اور وہ ریزن یہ ہے کہ میں نے اگر تو میں فوج میں اسٹیٹ آتا تو میں FSC کے بعد آ سکتا تھا. سر میرا تھوڑا یہی مجھے حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ آپ نے لیکن میں BSc کے بعد آیا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ اس لیے تھا کہ گھر سے ایک تو پریشر تھا کہ جی اچھی ایک نوکری جلدی جوائن کر لو. اور سر اس وقت میں جب آپ نے آرمی جوائن کی ہوگی، آرمی کا ایک امیج تھا، ایک کیریئر تھا، لوگ مطلب ڈیزائر کرتے تھے. 3 ہی کیریئر ہوتے تھے اس زمانے میں، یا فوج میں چل جاؤ، یا ڈاکٹر بن جاؤ، یا انجینئر بن جاؤ. صحیح بات. یہ تھے. میرا جو آنے کا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے BSc کا ایگزام دے رہا تھا، 71 کی بات ہے، تو لڑائی شروع ہو گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. جی ہاں. اور ایسٹ پاکستان فال ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جس وقت ایسٹ پاکستان فال ہوا ہے اس سے پہلے میری ایک کزن ہوتی ہیں کینیڈا میں نے انہوں نے مجھے اسپانسر کیا ہوا تھا. میری امیگریشن ہوئی تھی. اچھا. اس زمانے میں امیگریشن کا قانون مختلف تھا. ٹھیک ہے. یو یوز ٹو گو ایز کیٹیگری B سٹیزن سم تھنگ. یعنی آپ اس وقت وہاں جانے کی تیاری میں تھے؟ میں تیار تھا. مجھے میرا فائنل انٹرویو کینیڈین ایمبیسی جو ہے وہ ہوٹل شہرزاد میں ہوتی تھی، وہاں میرا فائنل انٹرویو ہو گیا تھا فرسٹ سیکٹری سے. انہوں نے کہا تھا جی آپ اپنا پاسپورٹ لے کے آئیں اور ویزا لگائیں. اور میں نے وہاں پہ ایڈمنٹن یونیورسٹی میں اپلائی بھی کیا ہوا تھا. اچھا. کیونکہ میں نے BSc کر لی تھی. کینیڈا میں BSc 3 سال کی ہوتی تھی، یہاں 2 سال کی. تو اسی دوران ایسٹ پاکستان کا ڈبیکل ہو گیا. مجھے یاد ہے میرے گھر، حالانکہ ہمارا کوئی ڈائریکٹ ریلیٹیو ایسٹ پاکستان میں نہیں تھا، لیکن وہاں سے کولیگز بڑے تھے جو POF سے گئے ہوئے تھے. تو ہمارے گھر میں ایک ماتم کا سما تھا، آپ یہ کہہ لیں. میرے فادر مدر نے میرے خلاف بہت بڑا ایک سانحہ تھا. کھانا نہیں کھایا ہوا کتنے دن. ہم بہت ڈپریس تھے کیونکہ میں BSc میں پورا ہی مطلب آئی واز اپرائز ٹو دی لوکل سچویشن، انٹرنیشنل سچویشن. ریڈیو سنتے تھے، اخبار پڑھ، مجھے ویسے بھی پڑھنے لکھنے کا شوق شروع سے رہا. تو وہ جب ڈبیکل ہوا اور وہ ایسٹ پاکستان فال ہوا تو میں بڑے دنوں اپنے ذہن میں ڈیبیٹ کرتا رہا. تو میں نے فوج میں اپلائی پہلے کیا ہوا تھا، وار سے پہلے. ٹھیک ہے. ویسے ہی مطلب ایک انٹرویو دیا تھا وہ جو چلا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جب یہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ جی میں آئی ایم ناٹ گوئنگ. پھر آپ نے نیت باندھ لی. میں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کینیڈا، آئی ول گو ٹو دی آرمی. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فوج میں جائیں گے، جنگ لڑیں گے اور انتقام لیں گے، اینڈ تھنگ لائک دیٹ. جو ینگ جنریشن آپ خود بھی نیچرلی سر. تو دیٹ واز یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے میری حالانکہ کزن سسٹر ہیں، شی از لائک اے سسٹر بھی. ان کی میری خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی بڑے عرصے پہلے، انہوں نے ہمارے ساتھ ہی پلی بڑی تھی. لیکن سر اس وقت جب آپ امیگریشن کا سوچ رہے تھے تو اس وقت تو پاکستان ماشاءاللہ ادروائز بڑا سٹیبل تھا، حالات بھی بہتر تھے. تو وہ وہاں کی کیا امنگ تھی آپ کے اندر کہ وہاں جانا کیوں آپ سوچ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بلکہ اس زمانے میں جاب اپرچونیٹیز بھی بہت تھیں. جب میں نے BSc کیا تو مجھے خزانہ شوگر مل ہے نوشیرہ میں ہوتی تھی میرا خیال، اف آئی ایم ناٹ رانگ. وہاں میرے ماموں، ان کی ڈیتھ ہو گئی اللہ انہیں جنت سے، ان کے کوئی جاننے والے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ ہمارے گھر آفر کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں BSc کیمیکل انجینئرنگ کرائیں گے اینڈ تھنگز لائک دیٹ. لیکن وہ میں چاہتا تھا ایسی ایک تو ڈیزائر تو ہوتی ہے نا باہر جانے کی انسان کی، اب تک باہر جائیں گے، پڑھیں گے بھی اور کچھ کمائیں گے بھی اور گھر بھی بھیجیں گے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وی ور اے لارج فیملی. میرے فادر واز کوئی آفسر، مطلب ہے کوئی اتنے گورنمنٹ سرونٹ تھے. آپ کو گورنمنٹ سرونٹ کی ظاہر ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ. بزنس ٹائکون نہیں تھے، جاگیردار نہیں تھے. تو میں چاہتا تھا کہ میں ارننگ ممبر بنوں جلد از جلد. یہاں اگر میں رہتا تو میں شاید ارننگ ممبر بن کے پڑھائی نہ کر سکتا. وہاں یہ اپرچونٹی تھی کہ آپ ارن بھی کر سکتے تھے، اپنی پڑھائی بھی اسپانسر کر سکتے. تو یہ ایک میرے ذہن جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ میں باہر جاؤں، پہلے میں کوئی جاب کروں، سو دیٹ آئی بیکم این کنٹریبیوٹنگ ممبر آف مائی فیملی. یہ میرے ریزن، یہ 2 ریزن تھے میرے ذہن میں باہر جانے کے. لیکن جب یہ ہو گیا تو میں نے کہا یہ اب باہر نہیں جانا، اب تو ہم نے فوج جوائن. تو فوج میں آنے کے بعد سر آپ کیسا محسوس ہوا آپ کو جو آپ نے فوج میں، کیونکہ ہمارا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس انٹرویو کا، تو ہم نے اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں. تو یہ جو ماشاءاللہ آپ کا جو کیریئر ہے، جو جہاں آپ نے کام کیا ہے، یہ تو بہت ویری امپورٹنٹ اور بہت سیکرٹ کام ہے. اور یہ پاکستان کی اس حکومت کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، یہ میرا خیال ہے ایک بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے جو آپ نے ماشاءاللہ جہاں خدمات انجام دی ہیں. تو کیا محسوس کرتے ہیں اب آپ کے، آیا یہ جو کام آپ نے کیے یا اس آرمی میں آپ نے کام کیا،
یہ واز اٹ اے رائٹ ڈیسیژن؟ اللہ کی بلیسنگ رہی. میں تو کہتا ہوں یہ جو میں نے پوسٹیں کی ہیں، پوسٹ کیے ہیں، جو ڈیزائر ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی، شاید میں اس قابل نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی. میں جب میجر تھا تو میں نے ایک اسٹنٹ کی تھی فوج میں. وہ تھے اس زمانے میں آرمی میں کوئی جغرافیکل سیکشنز ہوتے تھے جن کا کام اکراس دی فرنٹیئر ہوا کرتا تھا پاکستان کے اندر. وہاں مجھے کام کرنے کا بڑا مزہ آیا. اچھا. ہم جو انفارمیشن کلیکشن، انٹیلیجنس کلیکشن، تو وہاں میں نے پھر بیسک انٹیلیجنس کورس کیا، پھر میں نے ایڈوانس انٹیلیجنس کورس کیا، اس کو ہم کہتے ہیں، وہ میں نے کیا. وہاں سے مجھے انٹیلیجنس کا شوق پیدا ہوا. کام میں ہوں تو بیسیکلی انفنٹری کا آفیسر. وہاں سے انٹیلیجنس کی طرف چلے. ایک بڑی اچھی یونٹ ہے پاکستان آرمی کی 35 آزاد کشمیر ریجمنٹ، اس میں میں کمیشن ہوا تھا آزاد کشمیر ریجمنٹ. وہ میں نے کمانڈ بھی کی، 10 آزاد کشمیر ریجمنٹ بھی میں نے کمانڈ کی. پھر مجھے انٹیلیجنس میں کام کرنے کا، اور آئی وینٹ ٹو کور آف انٹیلیجنس. اور پھر مجھے یہ اپرچونٹی دی خدا تعالیٰ نے. شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس قابل نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ حسن نواز والا نہیں تو خدا کا شکر رہا کہ ہم نے پرفارم کیا. اس لیے بار بار یہ اپوائنٹمنٹس آپ کو ملتی رہی، ایک سے دوسری سے تیسری. ظاہر ہے آپ کی سر جو صلاحیتیں تھیں جو آپ نے پروو کیا تو اس کے بعد ہی آپ کو وہ آئی انجوائڈ مائی ورک، اور بڑا ورک لوڈ تھا. تو اگر آپ کو دوبارہ زندگی میں موقع ملے another لائف تو اگین جوائن آرمی. اچھا، اس کا مطلب ماشاء اللہ آپ کی آرمی کے ساتھ بہت کمٹمنٹ ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو ہے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذ ہوتے ہیں پاکستان میں. بیرونی محاذ پہ بھی ہمیں خطرات لاحق ہیں، اندرونی طور پہ خطرات لاحق ہیں، لیکن ان سے سب سے پہلے ہم انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ انڈیا پر ابھی کافی تحقیق ہے. ہندوستان سر، جو آج جس جگہ پر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہیں، یہ فریز ہوئے ہیں کافی عرصے سے. یعنی ان میں کوئی گرم جوشی نہیں پائی جاتی. ہمارے ہائی کمیشن ایک دوسرے کے کام نہیں کر رہے آ کے، اور ہندوستان جو ہے وہاں ایک ہندوتا کا جو پرچار بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور خاص طور مودی صاحب نے ایک نیشنلزم کا ایک جو جھنڈے گاڑے میں انہوں نے آ کے، چاہے مسلمانوں کو تحت ایک کر دیں وہ آ کے، ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہندو نیشنلزم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. پاکستان آفٹر 370 پاکستان نے بھی کہا جی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ برف کس طرح پگھلے گی؟ ہاؤ ڈو یو سی کہ دو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کو کیوں نہیں آخر کار ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ سر یہ ہے تو ٹاپک بڑا لمبا، لیکن بڑا بریفلی میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ ایک تو ہمارے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، ہمارے اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات، ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات دونوں کا ایک لنکیج ہے. ہمارے اندرونی خطرات بہت سارے بیرونی انٹرفیئرنسز کی وجہ سے. صحیح بات. اگر پاکستان میں بیرونی انٹرفیئرنسز نہ ہو، اور جب میں بیرونی انٹرفیئرنسز کا نام لیتا ہوں تو میں ممالک کا بھی نام لیتا ہوں اور میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی نام لیتا ہوں. جیسے اگر میں امریکہ کا نام لیتا ہوں تو CIA کا نام لیتا ہوں، اگر اسرائیل کا نام لیتا ہوں تو موساد سے ریلیٹ کرتا ہوں، اگر میں انڈیا کا نام لیتا ہوں تو را سے ریلیٹ کرتا ہوں، افغانستان کا نام لیتا ہوں تو NDS سے یا طالبان سے. یہ بہت کلوز ایک چیز ہے جو پاکستان کے اندر پرپیچویٹ ہو رہی ہے. جیسے جو تحریک طالبان پاکستان بنی تھی وہ CIA اور را کا برین چائلڈ تھا. ٹھیک ہے. جو ان کو فنڈز دیے گئے تھے، جو ان کو ریسورسز دیے گئے تھے، جو ان کو پیسہ دیا گیا تھا، جو ان کو ڈالرز دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام CIA، را اور موساد نے پرووائڈ کیے. کیا وہ پاکستان کے خلاف تھی یا افغانستان کے خلاف؟ پاکستان. تحریک طالبان پاکستان کے اندر آپریشنز کرنے کے لیے بنائی گئی. اچھا. ان کا یہ خیال یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ایک دہشت گردی کی جنگ میں مبتلا کریں گے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان دہشت گردوں سے لڑتی رہے گی، ان پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی، اکنامک ڈیگریڈیشن ہوگی، فوج اپنا میٹیریل استعمال کرے گی وہ بھی ڈیگریڈ ہوگا، اگر فوج کے ایکوپمنٹ لو لیول پہ جائیں گے تو انڈیا کو فائدہ ہوگا، اور یہاں پہ جو طے ہوگی اس سے لوگ جو ہیں وہ مریں گے، شہید ہوں گے، تو لوگ گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے اور یہ ملک کبھی اسٹیبلائز نہیں ہو سکے گا. دو باتیں یاد رکھیے گا ہمیشہ، اور ہر پاکستانی کو یاد رکھنی چاہیے. ایک آپ ایک مسلمان کنٹری ہیں اور دوسرے آپ نیوکلیئر پاورڈ اسٹیٹ ہیں. یہ نیوکلیئر پاور ویسٹ کو، یہودیوں کو ہضم نہیں ہوا ہے. ابھی نیتن یاہو کا ایک نیا انٹرویو تھا، اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں آنے والے دنوں میں کیا خطرہ ہے جو دنیا میں ہوگا. اس نے کہا اسلامک ریسرجنس جو ہے اور مسلمان ممالکوں کو طاقتور ہونا دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے.
تو یہ جو چیزیں پاکستان کے اندر ہوئیں اور جس طرح پاکستان اور انڈیا نے ایک تھیوری دی تھی جس کو کہتے ہیں 2.5 وار فرنٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواؤ، پاکستان کے اندر جو دہشت گروپ ہیں ان کو فائننس کرو، یہاں پہ ہتھیار بھیجو۔ بلوچستان کے اندر جتنی ہتھیاروں کی سمگلنگ ہوتی ہے، ایک زمانے میں بلوچستان کے اندر کوئی 12 کراسنگ پوائنٹس تھے جہاں انڈیا کے اندر سے ہتھیار جو آتے تھے پاکستان میں، اور یہ جتنے بلوچ لبریشن آرمی، یہ دے آر آل ایسیٹس آف را، بالکل صحیح، اور را کو اس کو فنڈ کرتی ہے اور ان کو ٹیررائز کے ان کو ہیلپ کرتی ہے۔ انڈیا کے اندر کوئی کم سے کم 10 ٹریننگ سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پہ نہ صرف بلوچیوں کو، بہت سارے سندھ سے لوگوں کو، اور بہت سارے لوگ وہ صدرن پنجاب سے بھی لے کے گئے تھے، جو ایک صدرن پنجاب میں بھی ایک تحریک چلی تھی اگر آپ کو، جی ہاں، وہ پھر وہ اس کی سر یہ جو چیزیں لنک جب آپ ان کو ایک جگہ، یہ پاکستان کے اندرونی خطرات کو جنم دیتی ہیں، ادر دین جو معیشت کے خطرات ہیں، سوشل خطرات ہیں، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو ہماری اپنی جنریٹڈ ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر جتنی یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک پلان بنا کے امپوز کی جاتی ہے۔ لیکن سر یہ ہندوستان کا جو مودی ہے اس وقت، اب دیکھیے وہاں کا اسے نیشنلزم کو ہوا دی ہے، سر وہ نیشنلزم نہیں ہے، وہ ہندوازم بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اب دیکھیے ہمارے یہاں ہم ایک قوم ہے 47 کی ہے، لیکن ہم ایک قوم نظر بھی نہیں آتے، بنتے بھی نہیں آگے، ہمارے یہاں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کبھی آئی نہیں، نہ وہ سنسیئر لیڈرشپ آئی ہے، ڈیڈیکیٹڈ، کمیٹڈ، اور نہ ہی وہ میں سمجھتا ہوں صحیح پیٹریٹ تھے۔ ہمیشہ سے ہمیں دیکھا کہ ہمارے لیڈرشپ کا کرائسس رہا ہے، لیکن ہندوستان کے جو لیڈرز ہیں، میں آپ سے، کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں، لیکن سر ان کے لیڈرز، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا کہ وہ کرپٹ ہیں، یا انہوں نے بہت دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، یا ان کے محلات بنے ہوئے ہیں، جبکہ کمپیئرنگ پاکستان میں ہمارے یہاں جاگیردار طبقہ موجود ہے آج بھی، وہ جاگیردار جو ہے وہ ہوسٹیج کیے ہوئے ایک بہت بڑے غریب طبقے کو، سرمایہ دار ہمارے یہاں موجود ہیں، اور بقیہ آپ کے سامنے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ 75 سال کا ملبہ سر ہم دیکھیے آج وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جیسے پاکستان آزاد ہوا نیا۔ باسط بھائی ایک فرق ہے بہت بڑا، انڈیا میں بھی بہت سارے اپنا ملٹی ملینر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جتنے آپ کو پتہ ہے ابھی انڈین جہاں بڑے ماشاءاللہ انڈین سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس نے کہا آئندہ جتنے کرمنلز ہیں ان کا اگر جو پالیٹکس میں ہیں ان کو ٹکٹ دینے سے پہلے ان کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کیا جائے گا، اور کوئی پارٹی اگر یہ نہیں کرے گی تو پارٹی ڈسکوالیفائی کر دی، کیونکہ انڈیا کے اندر آج کی ریسرچ میں انڈین جو ایم ایل ایز ایم پی ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ کرمنل ہیں، بھتا مافیا، لیکن وہ اس چیز کو سب کو دبا دیتے ہیں ہندوتوا کے اندر، یعنی آر ایس ایس جو ہے جو اس وقت پاور میں ہے، اور آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ جو بی جے پی ہے، اور اس سے جو چیزیں نکلتی ہیں، جتنی وہ 7 پارٹیوں کا سنگ پریوار بنا ہوا ہے، وی ایچ پی ہے، وی ایچ ایس ہے، یہ سارے کے سارے، یہ جتنے ہیں، یہ آر ایس ایس کی جو بیسک فلسفی ہے، جو ہیجور نے جو کتاب لکھی تھی، جو ان کا خواہ وہ تھا، اس نے کہا تھا انڈیا کے اندر صرف ہندو رہیں گے، باقی لوگوں کو یا کنورٹ ہونا پڑے گا یا دے ول ہیو ٹو لیو انڈیا۔ اب انہوں نے اس بلینکٹ کو یوز کیا ہے، اس لیے آر ایس ایس کے آج انڈیا کے اندر کوئی 76,000 شاخز ہیں جہاں وہاں لوگوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دیتے ہیں، فزیکل دہشت گردی کی، اور یہ شاخز امریکہ میں بھی موجود ہے، امریکہ نے ابھی ڈسبینڈ کیا ہے، یہ وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے آر ایس ایس کے لیے، چیریٹی کے نام پہ فنڈنگ کی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری طرف سے بھی جب دور تھا، ضیاء صاحب کا بھی دور تھا، اس دور میں یہاں سے جماعت اسلامی کے لوگ بھی جاتے تھے، جہاد کرتے تھے، ہندوستان ہمارے پہ الزام لگاتا تھا کہ جی یہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، یا ان کے لیڈر بھیجتے ہیں ان کو یہاں پر لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے، تو اب تو پاکستان کچھ نہیں کر رہا۔ سر وہ 2 مختلف سینیریو تھے۔ ہاں جی، جموں اینڈ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ، یہ پاکستان نے نہیں کہا، یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں، ایون جو شملہ ایگریمنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سر وہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن سر ہمارا بیانیہ کیوں نہیں آخر دنیا تسلیم کرتی؟ میں اسی کی عرض کر رہا ہوں نا، ہمارا بیانیہ اس لیے نہیں تسلیم کرتی۔ اب دیکھیے آج دنیا نے یہ ہندوتوا جو ہے وہ ٹوٹل دہشت گردی ہے، بی جے پی ٹوٹل دہشت گردی کی پیداوار ہے، نریندر مودی از اے کمبینیشن آف ہٹلر اینڈ میسولینی کی روح کو آپ ملائیں تو نریندر مودی جیسا انسان پیدا ہوتا ہے، یا امیت شاہ جیسا انسان پیدا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس کو لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مار دو باقی سب کو، مسلمانوں کو مار دو، کرسچنز کو مار دو، دلیت کو مار، یعنی ہندو قوم کے اندر دلیت زیادہ ہیں
انٹچیبل. برہمن کی 4 پیداوار. برہمن سے جو انڈیا کو رول کر رہے ہیں ان سے دلیت زیادہ ہے. انڈیا ہندوتوا کہتی کہ دلیتوں کو بھی مار دو, اور ایک دفعہ ایک دلیت نے کسی مندر سے پانی پی لیا تھا تو اس کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا. انڈیا کا ایک جرنیل ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی دلیت آر لائک اینیمل. اب وہاں پہ جو چیزیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں, اس میں انہوں نے کشمیر کے اندر جو فوج رکھی ہوئی ہے وہاں انہوں نے کوئی 14 سے زیادہ اینٹی ہیومن لاز لگائے ہوئے ہیں. جموں اینڈ کشمیر ایکٹ, جموں کے پبلک سیفٹی ایکٹ, پوٹا, آرم فورسز اسپیشل, جو لوگوں کو مارنے کی مینڈیٹ دیتے ہیں. ویسے بھی سر وہ تو وہاں یہ بھی ہے کہ اب تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں جی آپ 4 شادیاں بھی نہیں یہاں کر سکتے, آپ کو ایک شادی کرنی پڑے, اور وہ ایسی جگہوں کے نام جو مسلمان بادشاہوں کے نام پر یا مسلمانوں ان کو ختم کر رہے ہیں. تو آپ جب کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے ایک زمانے میں پاکستان رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک کو سپورٹ کرتا جو جسٹیفائڈ تھا, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک خطے کے اندر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک چل رہی ہے اور لوگ وہاں حکومت سے لگے تو اس کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مدد کی جا سکتی ہے. لیکن سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو باتیں آپ نے کی ہیں, ہندوتوا والی باتیں کی ہیں, ان کی مینٹیلٹی کے بارے میں باتیں کی ہیں, بالکل صحیح ہے. لیکن سر جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آخر یہ جو سٹیلمنٹ ہے, یہ جو کرائسس ہے, دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی. ہمارے یہاں کسی چیز کا ثقافتی تبادلے بھی نہیں ہو رہے, کلچرل تبادلے نہیں ہو رہے, کوئی ڈاکٹرز نہیں آ رہے, انجینئر, یہاں تک کہ اب وہ جو عرسوں میں لوگ جاتے تھے وہ بھی بند کر دیے ہندوستان نے. آخر یہ کہتے ہیں نا کہ نیبرز کین ناٹ بی چینجڈ. اب یہ ہو نہیں سکتا. اب وہ ایک بہت بڑی اکانومی بن گیا. آپ دیکھیں گے یہ 4th لارجسٹ اکانومی ان دی ورلڈ. آپ 2 قدم آگے جانے کو تیار ہے. آپ نے کرتارپورہ منایا, کرتارپور سے سکھ آتے ہیں, سکھوں کو آنے سے کون روکتا ہے؟ پاکستان روکتا ہے, انڈیا روکتا ہے. کیوں روکتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک دہشت گرد قسم کی لیڈرشپ. بنیادی طور پہ اگر آپ کی سوچ دہشت گردی پہ مبنی ہے تو آپ امن کی طرف موو نہیں کر سکتے. لیکن پچھلی گورنمنٹ جب نواز شریف صاحب تھے تو وہ ان کی شادی میں شرکت کرنے آ گئے تھے. تو وہ بغیر شادی میں شرکت کرنے آئے تھے, بغیر بتائے آئے تھے نا. نواز شریف کی اور مودی کی ڈائریکٹ دوستی ہے. نواز شریف ایک مثال یہیں لے لیجئے گا. نواز شریف ان کی سیورنگ سیریمنی میں گیا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر, ہاں جی, شادی ان کے گھر میں, وہاں سے جب وہ واپس آئے تھے تو کیا ایک امن کا پیغام آنا چاہیے تھا نا کہ آپ گئے, امن کا. نریندر مودی کی طرف سے اس کے بعد واقعہ ہو گیا پلوامہ کا, اور پلوامہ چھوڑیے وہ بعد میں ہوا. اس کے بعد فوراً انہوں نے پاکستان کے جو سرحدی علاقے تھے, کشمیر کے جتنا علاقہ تھا لائن آف کنٹرول, اس کے اوپر انڈین آرمی نے فائرنگ شروع کر دی, اور اس بری طریقے سے فائرنگ کی کہ وہ عید بقرعید کو بھی نہیں بخشتے تھے. نواز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اس فائرنگ کے خلاف, مجھے نکال کے دکھا دیجیے. نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر ایک دفعہ وزٹ کیا کشمیر میں ان غریب لوگوں پہ جن کے لوگ مر رہے تھے, لوگوں نے گاؤں خالی کر دیے تھے, اسپتال خالی کر دیے نواز تھے. شریف صاحب تو اب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا تھا فائر کرو, میں نہیں بولوں گا. کس چیز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ وہ جو سرٹیفکیٹ دے کے گئے ہیں یہاں سے, آج ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ کسی اور کا خون تھا جو پروڈیوس کیا گیا تھا وہاں پہ. کس چیز کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ اس کے آنے کے بعد کشمیر کے اندر مجھے اتنے ڈالر کی پیشکش ہوئی تھی کہ اس وقت مجید نظامی تھا, مجید نظامی کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے لے کے پڑھ لے. آخری وقت تک نواز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نے دھماکہ نہیں کرنا. مجید نظامی صاحب نے کہا تھا کہ یا آپ اگر دھماکہ نہیں کرو گے تو آپ کا دھماکہ ہو, 2 ہی چوائسز ہیں, یا دھماکہ کرو نہیں تو آپ کا دھماکہ ہو جائے گا. ڈاکٹر قدیر صاحب نے بھی شاید اس کو کہا تھا کہ یہ بھی, قدیر صاحب نے کہا تھا. پھر جو آرمی کی جو لیڈرشپ تھی جنرل جہانگیر کرامت وادی کی, دے ور ڈٹرمنٹ کہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے, کیونکہ دھماکہ کریں گے تو آپ کاؤنٹر کریٹ کریں گے. تو آپ نہیں فورسی کر رہے کہ آئندہ کچھ حالات دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہو جائیں؟ نریندر مودی جیسا دہشت گرد انڈیا کا پرائم منسٹر ہے, امیت شاہ جیسا پرائم منسٹر ہے, RSS پاور میں ہے, شاکاز میں لوگوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. جس وقت اجیت کمار ڈیول جو ہے انڈیا کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جس وقت تک وہ کہتا رہے گا کہ پاکستان کے گروپوں کو میں پیسہ دوں گا اور ان کو لڑاؤں گا کہ وہ لوگوں کو ماریں, دہشت گردی کریں, سوسائڈ بام بھی کرے, جس وقت تک یہ لوگ موجود ہیں انڈیا کے اندر, انڈیا پاکستان کے اندر کوئی تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. کیونکہ ان کا ایم یہ ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ڈیگریڈ کریں. ان کا ایم ہے کسی طرح پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر جس طرح بدنام کر رہے ہیں, پاکستان کے اوپر جس طرح دہشت گردی کی وجہ. پرسوں اسٹیٹمنٹ آئی ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, جو ان کے ایکسٹرنل افیئر منسٹر نے دی ہے, اور پھر ہمارے فورن آفس نے اس کو. جس وقت تک یہ نریندر مودی جیسے دہشت گرد کا کلیک انڈیا کے, یہ کلیک ہے, یہ کرمنلز ہیں, یہ کرمنل مائنڈڈ لیڈرشپ. چلیں سر اب اگلے سوال پہ آتے ہیں ہم. یہ جو اس وقت سوات میں سر صورتحال پیدا ہو رہی ہے,
اور وہاں بہت سے لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں. یہ جو سچویشن ہوئی ہے یہ کس کا سر اس میں عمل دخل ہے؟ کون آخر اس کا ذمہ دار ہے سر کہ ہم نے ایک اتنے بڑے فتنے کو دبایا تھا اور ایک بڑی قربانیاں دی فوج نے, ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی تھی, اور اس کے بعد دوبارہ اگر ان کی واپسی ہوتی ہے, بچوں کی اسکول کی وین پر حملے ہوتے ہیں, بچوں کو زخمی کیا جاتا ہے, تو یہ تو سر ایک اچھا سیناریو نہیں ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہاں پہ تحریک طالبان اور 40 اور گروپ تھے, ان کے نام میں آپ کو جن کو فائننس کیا تھا CIA, را اور موساد نے. تو سر آتے کہاں سے ہیں وہ لوگ؟ جب امریکہ نے جنگ لڑی یہاں سے, پاکستان کی ISI نے مدد کی, جی ہاں. تو آپ نے انہیں پوری دنیا سے فاروق مسجد نیو یارک میں ایک سینٹر بنایا گیا تھا جہاں پہ وہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو بھرتی کرتے تھے. اسامہ بن لادن کو بھی جہاد کے نام پہ لے کے آئے تھے, پورے عرب ورلڈ سے لوگ بھرتی کیے, یہاں لے کے آئے, یہاں سے وہ گئے لڑنے کے لیے رشین کے خلاف. جب ہلری کلنٹن از آن ریکارڈ نا, اس نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو لڑائی ہو رہی ہے. سر ایک اہم سوال کہ اگر کہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ ہوتے, شہید نہ ہوتے, ان کو مارا گیا, جو بھی کہتے ہیں عدالتی جوڈیشل مرڈر کیا گیا, ضیاء الحق نہ آتے, تو کیا رشیا نے حملہ کرنا تھا؟ میں اس پہلے اس کا جواب دے دوں پھر اس طرف آ جائیں. ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے دہشت گردی, اٹ از بیکاز آف دی ایریٹک امریکن فارن پالیسی. کیا امریکہ نے جب شکست ہوئی رشیا کو, امریکہ نے جتنے دہشت گردوں کو بھرتی, جتنے جہاد کے نام پہ عربوں کو, مصریوں کو, ازبکستان سے ان کو یہاں پہ چھوڑ کے چلا گیا. بالکل. اب وہ تنظیمیں بن گئی, IMU بن گئی, ہاں جی, کوئی اور تنظیم بن گئی. انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا, ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو نہیں تو ہم دہشت گردی شروع کر دیں. آپ سر ایکسٹرنل ڈینجرز کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ اب دہشت گردی شروع ہوئی, وہ جو دہشت گردی شروع ہوئی اس کا مقصد تھا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا, جیسے میں نے آپ نے پہلے اب سوات میں جو پاکستان آرمی نے وہ جنگ لڑی, پاکستان کی ISI, MI اور پاکستان کی باقی انٹیلیجنس وہ جنگ لڑی, 41 ملکوں کی فوج شکست کھا گئی, تھوک چاٹ کے نکلی افغانستان سے امریکہ, رات کے اندھیرے میں پاکستان آرمی نے فتح حاصل کی, چیز نارملائز ہو گئی. اب دوبارہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ہمارے اداروں کو کنسنٹریشن کرنے کی ضرورت. پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی, مٹا کے اندر لوگ دیکھے گئے تھے جو طالبان تھے, وہاں آئے تھے ہتھیار لے کے پھر رہے تھے, کوئی پولیس والے گئے, ان کو انہوں نے سراؤنڈ کر لیا. ان پولیس والوں کو بتایا گیا تھا یہاں پہ 7 آدمی آپریشن کرو, مٹا کے اوپر ایک گاؤں ہے. جب وہ گئے وہاں ساروں ان کو سراؤنڈ کر کے پھر ان کو جرگے نے چھڑایا. یہ سوات کے اندر واقعہ ہوا ہے, سوات کے اندر واقعہ ہوتا ہے, کہہ تو رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے کسی ڈرائیور کے اوپر کیا گیا تھا, لیکن میں اس کو اس طرح بائے نہیں کرتا. یہ واقعہ ہوتا ہے, ملالہ یوسفزئی واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ملالہ یوسفزئی کے بھی کانٹیکٹ آئی ہیں تو اس کے فوراً بعد ملالہ یوسفزئی کے بھی کانٹیکٹ جو ہیں وہ CIA سے ملتے ہیں جب وہ وہاں پہ تھی. تو اب یہ جو چیزیں اور اس کو دہشت گردی کو لائٹلی تھوڑا سا سر لاسٹلی پاکستان کے پولیٹکس پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ نیب لاز میں ترامیم ہو گئی ہیں, تمام مقدمات واپس ہو گئے, اور تمام جن بڑے بڑے لوگوں کے خلاف مقدمات تھے بشمول پیپل پارٹی کے ہیں, PMLN کے ہیں یا اور دوسری پارٹیوں کے, وہ سارے ختم کر دیے گئے ہیں. اس سیناریو کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی ریسرجنس ہو رہی ہے, وہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ابھر کر آ رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت انتشار ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو سر دور کرنے کا کیا طریقہ کیا رہا ہے؟ آپ فوج میں رہے ہیں, فوجی اداروں کو جانتے ہیں, فوج کی تمام تر مینٹیلٹی کو جانتے ہیں, ان کی سوچ کو جانتے ہیں, آخر یہ کس طرح مسئلہ حل ہوگا سر؟ تو مسئلہ تو بڑا آسان حل کر. نیب ترامیم کے بارے میں تو کل جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا بڑا اچھا کامنٹ تھا. انہوں نے کہا یہ نیب ترامیم جو ہے منظم کرپشن کو فروغ دینے کے لیے کی گئی, اور 600 ارب کے جو پرائم منسٹر کے جو کیسز میں, یہ عوام کی تذلیل ہے, یاد رکھیے گا. کہ ایک چیز جو ڈاکٹر رضوان نے ثبوت کر دی تھی کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, مرے ہوئے کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں ان کے, اس کو آپ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے, اور کل اس کا حساب دینا پڑے گا شہباز شریف کو, قوم کو دینا پڑے گا. آپ کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتیں آج بھی آزاد ہیں؟ عدالت کے سامنے اگر آپ ثبوت نہیں پیش کریں گے تو عدالت کیا, کل FIA نے کوئی ثبوت نہیں پیش کی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, تو عدالت بیچاری کیا کرے گی؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو میرا خیال بہت بڑی غلطی کر. آج تک اتنی غلطیاں کی ہیں عمران خان کے خلاف کون سا کیس ہے جو نہیں بنایا؟ سارے کیسوں میں عدالت نے اس کو میرٹ کے اوپر ڈسچارج. عمران خان کیا لانگ مارچ کریں گے؟ میرا خیال کرے گا, اور کرنا پڑے گا اسے. کیا عمران خان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ ملنے کا چانس ہے؟ یہ تو آپ دیکھیے نا, یو ہیو ٹو گو ٹو فیئر, فری اینڈ فیئر. آپ ہی بتائیں گے نا, میں ہی بتا رہا ہوں آپ کو. فری اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں گے,
پی ٹی آئی کامیاب ہوگی، عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔ بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب آپ کی آمد کا۔ ناظرین، یہ تھے جناب بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب اور دفاعی تجزیہ کار، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہاں کہاں سروس کی، کس طرح اس ملک کی خدمت کی، اور ان کی جو باتیں ہیں، جو ان کے خاص میں سمجھتا ہوں کہ ویوز ہیں، وہ بڑے یعنی کہ دیرپا ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہم دیکھتے۔ ہمیشہ جب یہ ہندوتا کی بات کرتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ مودی کے بارے میں جو الفاظ نے پہلے کہے تھے، آج بھی کہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے آئندہ پروگرام بھی آتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ Thank you very اس کے much. ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔